بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دونوں طرف کے بڑوں کے درمیان میری موجودگی ضروری سمجھی جا رہی تھی، مگر ڈان 3 اس بات کی اصل اہمیت ظاہر کیے بغیر مجھے متوقع طلبی سے مطلع کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے اس نے کئی منٹ تک ادھر ادھر گھمانے کے بعد بالکل آخر میں سرسری انداز میں وہ خبر دی تھی، لیکن میرے لیے وہ خوشی کا مقام نہیں تھا۔ اس اطلاع نے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک طرف سیٹھ حبیب جوانی کے معاملے میں مدر مافیا والوں نے اتنی سرگرمی دکھائی تھی کہ جرمنی جیسے سخت گیر ملک میں قانون کا توڑ کرنے کے لیے سیٹھ حبیب جوانی کے ہم شکل کی لاش کے دانت توڑ کر سرکاری ریکارڈ میں مافیا کے پاکستانی بیورو چیف کو مردہ قرار دلوا دیا تھا، اور دوسری طرف ہربرٹ کارابیلی کو زخمی کر کے فوری طور پر میدان سے نکال باہر کیا تھا، تاکہ میں فوری طور پر بیورو چیف کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو سکوں۔ ایک بار سیٹھ حبیب جوانی بے خوف و خطر اپنی کمین گاہ سے نکل آتا تو مافیا کے روزمرہ معاملات میں میری اہمیت ختم ہو کر رہ جاتی۔ ایسی صورت میں سپر ڈان مافیا کی سرگرمیوں میں کسی رکاوٹ کا خطرہ مول لیے بغیر مجھے یورپ بلوا سکتا تھا۔ وہاں تک تو معاملہ سیدھا اور قابل فہم تھا۔ جو بات میری سمجھ سے بالا تر ثابت ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ یک بہ یک میری ذات شی اور مافیا کے لیے اتنی اہم کیوں ہو گئی تھی کہ دونوں سربراہ میری خاطر یوں سر جوڑ کر بیٹھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ شی اور مافیا دونوں کے مقاصد ایک دوسرے سے متضاد اور مختلف تھے۔ شی یورپ اور امریکہ سے ہیروین کا وجود ختم کرنے کے لیے خفیہ سرکاری مشن پر کام کر رہی تھی۔ وہ مشرق میں ہیروین کو اس قدر مقبول کرنا چاہ رہے تھے کہ وہاں پیدا ہونے والی ہیروین مقامی طلب سے بچ ہی نہ سکے۔ دوسری طرف مافیا ہیروین کی 100% پیداوار پر قابض ہو کر اسے یورپ اور امریکہ کی زرخیز عالمی منڈیوں میں کیش کر رہی تھی۔ ان دونوں میں کھلے باہمی تضاد کے باوجود سرد جنگ جاری تھی، اور دونوں ہی پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر کبھی ایک دوسرے سے متحارب نہیں ہوئے تھے، لیکن متحارب نہ ہونا اور آپس میں مل بیٹھنا بھی دو متضاد صورتیں تھیں جو حریف برسوں میں کبھی یکجا نہیں ہوئے تھے۔ میری وجہ سے کیوں مل بیٹھنے پر مجبور ہو گئے تھے؟ سلطان شاہ کے لیے بھی وہ بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، لیکن میں اس موضوع پر ٹریڈ لائن کی چھت کے نیچے زیادہ تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پرائیویسی لائٹ آف کر کے سینڈو کو طلب کیا تو اس نے مجھے مطلع کیا کہ ڈی ایس پی اپنے محرر اور متعلقہ رجسٹروں سمیت اس کے دفتر میں حامد کے ساتھ مصروف تھا، تاکہ 1 گھنٹے کی مہلت ختم ہونے سے پہلے میری کار کی چوری کی FIR درج کی جا سکے۔ چوری کے وقت گاڑی کس کی تحویل میں ظاہر کی گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ حامد کی تحویل میں دفتر کے باہر موجود تھی، کیونکہ وہ ڈی ایس پی اسی علاقے کی FIR جاری کرنے کا مجاز ہے۔ چوری کا وقت کل رات 10 اور 11 بجے کے درمیان درج کرایا گیا ہے۔ اس نے چند موٹی موٹی باتیں معلوم کی ہیں، باقی خانہ پوری خود کر لی ہے۔ اب میرے لیے دوسری گاڑی کون سی ہے؟ ایک کرولا موجود ہے، صاف ستھری لوڈڈ گاڑی ہے، وہی نکلوائے دیتا ہوں، اس نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اس کا رجسٹریشن بھی فرم کے نام ہے۔ تیل پانی چیک کروا کے جلدی نکلواؤ، مجھے فوراً واپس لوٹنا ہے، اور ہاں، سرخ گاڑی کی تباہی کی خبر ملتے ہی انشورنس کلیم داخل کر دینا۔ وہ سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ چند منٹ بعد اس نے انٹرکام پر گاڑی تیار ہونے کی اطلاع دی اور میں دفتر سے اٹھ کر چل دیا۔ وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے میں ایگل چیف کے نمک خواروں کی فہرست لینا نہیں بھولا تھا، کیونکہ میں مافیا میں رہتا یا نہ رہتا وہ فہرست ہمیشہ میرے کام آ سکتی تھی، جو سینڈو نے فرما برداری کے ساتھ میرے حوالے کر دی تھی۔ مجھے خلش اس بات کی تھی کہ سیٹھ حبیب جوانی نے اپنی ذمہ داریوں کا چارج میرے حوالے کرتے ہوئے اس اہم فہرست کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا، جو مافیا چیف کے فرائض کی بجا آوری میں کلیدی اہمیت کی حامل تھی۔ میں اس وقت ذہنی تذبذب کے عالم میں ضرور تھا، لیکن دل ہی دل میں یہ تہیہ کر چکا تھا کہ اگر مجھے مافیا والوں کی نیت میں ذرا بھی فطور نظر آ گیا تو میں فوری طور پر ان کے خلاف محاذ کھول دوں گا۔ سینڈو ریسیپشن ہال میں میرا منتظر تھا۔ میں راستے میں ملنے والے ملازمین کے پھرتیلے سلام قبول کرتا ہوا اس کی رہنمائی میں باہر نکلا تو فرم کے باوردی ڈرائیور نے احترام کے ساتھ سفید کرولا کا عقبی دروازہ میرے لیے کھول دیا، اور میں بے نیازی کے ساتھ عقبی نشست میں دھنس گیا۔ کار کا انجن چل رہا تھا اور ایئر کنڈیشن بھی آن تھا، جس کی وجہ سے گاڑی ٹھنڈی ہونی شروع ہو گئی تھی۔ میرے کچھ کہے بغیر سلطان شاہ نے پیشہ ورانہ انداز میں ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، اور میں کسی جیتے ہوئے جواری کی طرح سینڈو سے ہاتھ ہلا کر سلطان شاہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ان مصروفیات کاروباری اوقات میں بولٹن سے ٹاور کی سڑک بسوں، گاڑیوں، رکشاؤں، ہاتھ گاڑیوں اور بڑے سائیکلوں کے ہجوم کی وجہ سے تقریباً بند محسوس ہو رہی تھی۔ فضا میں پھیلے ہوئے کثیف دھوئیں میں انجن
انجنوں اور ہارنوں کا شور پریشان کیے دے رہا تھا، لیکن وہاں سے نکلنے کا کوئی متبادل راستہ موجود نہیں تھا، اس لیے ہماری گاڑی بھی اسی جیم میں پھنسی ہوئی آہستہ آہستہ آگے رینگتی رہی۔ چندری گڑھ روڈ پر موڑنے کے بجائے سیدھے پل کی طرف لینا، میں نے بیزاری کے عالم میں کہا، اس وقت تم روڈ ہی بہتر رہے گا، تھوڑی دور چل کر گاڑی کہیں روکو تاکہ میں بھی آگے آ جاؤں، آرام سے پیچھے ہی بیٹھے رہو مگر بولتے رہو۔ وہ ونڈ شیلڈ میں لگے ہوئے عقب نما آئینے میں میرا عکس دیکھتے ہوئے بولا، یہ تیسرا فریق کہاں سے پیدا کر لیا تم نے؟ وہ کافی عرصے پہلے پیدا ہو چکا ہے، شبہ ہو تو آئینے میں خوبصورت دیکھ لو۔ ٹریڈ لائن کے دفتر سے باہر آ کر وہ بھی موڈ میں آتا جا رہا تھا۔ شی اور مافیا کے درمیان تیسرے فریق تم خود ہوگے، فریق برابر کے لوگ بنتے ہیں، میرا شمار تو شاید وعدہ معاف گواہوں میں کیا جائے گا۔ سپر ڈان شاید میری زبان سے جمی لائٹ کو میرا کوئی بیان سنوانا چاہتا ہے کہ میں کسی جبر و تشدد اور نفع یا لالچ کے بغیر رضاکارانہ طور پر شی کو لات مار کر مافیا میں شامل ہوا ہوں۔ اس ناچیز کا خیال مختلف ہے۔ وہ ٹریفک پر نگاہ رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، تمہارے انتہائی اقدام کے بعد جمی لائٹ ویرا سے مایوس ہو چکا ہے، اب تو ایک ہی بات رہ گئی ہے کہ ویرا کو تم کو خود اپنی زبان سے اپنی فرزندی میں لینے کی خواہش کا اظہار کرے۔ وہ ایک بڑا گروہ بند بنا ہوا ہے، اس لیے اس نے سپر ڈان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہوگی کہ جو شی کے مفاد کے خلاف کام کرتا رہا ہو وہ مافیا میں ہو کر اس کی جڑیں کاٹنے سے کیسے باز رہے گا۔ وہاں دونوں طرف سے تم پر بے رحمانہ جرح ہوگی اور جرائم پیشہ تنظیموں کے باہمی اور عالمی مفادات کے تحفظ کے لیے تمہاری بھینٹ چڑھا دی جائے گی۔ کم از کم مافیا والوں کو مجھے مارنے کے لیے اتنا لمبا کھڑاک پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دھوکے سے کسی بھی وقت مجھے یہیں مار سکتے ہیں۔ تم جتنی تیزی سے ان میں شامل ہوئے ہو اتنی ہی تیزی کے ساتھ عالم فانی کی طرف روانہ کر دیے جاؤ تو مافیا کے دوسرے کارندوں کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ سب مافیا سے بدتر ہو جائیں گے کہ ایک دن ان کا انجام بھی تو ایسا ہی ہوگا۔ پھر احتمام حجت بھی کوئی چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ سپر ڈان تم کو تمہاری جانی دشمنی کے سامنے بٹھا کر تمہارے کردار کے بارے میں اپنی کوئی رائے قائم کرنا چاہتا ہو۔ تم اس کے معیار اور توقعات پر پورے اترے تو زندہ رہو گے، ورنہ وہیں کہیں دفن کر دیے جاؤ گے۔ تمہاری آخری بات کرین قیاس معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ امکان بھی خطرے سے خالی نہیں۔ ایک بار وہاں پہنچنے کے بعد تو میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں رہے گا، سارے فیصلے ان ہی لوگوں کی ثوابدید پر منحصر ہوں گے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ اس بارے میں ویرا سے کچھ معلوم ہو سکے، میں گھر پہنچ کر اس سے ٹرانسمیٹر پر بات کروں گا۔ واقعات اتنی تیزی کے ساتھ اور کچھ اس انداز میں رونما ہو رہے تھے کہ سلمہ سمیت کوئی بھی کسی بات سے بے خبر نہیں تھا، اس لیے رازداری برقرار رکھنے کی مزید کوششیں ہم چاروں کے درمیان بدگمانیوں کو جنم دے سکتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نازک موڑ پر مافیا اور شی کے علاوہ باقی ہر موضوع پر مشترکہ تبادلہ خیال کروں گا تاکہ کوئی بہتر حل سامنے آ سکے۔ منہ ہاتھ دھو کر ہم دونوں کھانے کی میز پر پہنچے تو سلمہ میز تیار کیے جہانگیر کے ساتھ ہماری منتظر تھی۔ اس کے بشرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس وقت اس کا ذہن خالی نہیں تھا۔ آج تمہاری گاڑی بدل گئی ہے، سلمہ نے کھانے کا آغاز ہوتے ہی سوال داغ دیا۔ اللہ کی دین ہے، میرے لاکھوں ڈالر تمہارے پاس رکھے ہوئے ہیں اور غیب سے آمدنی کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں، میں نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ روٹی اور مکان تم نے فراہم کیا ہوا ہے، کپڑے کچھ اپنے ہیں، باقی جہانگیر کے کام آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ سارا دن کہاں گزار کر آئے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے دوسرا سوال کیا۔ مجھے اب یہ نہ بتانا کہ تم نے کہیں نوکری کر لی ہے، تم 10 منٹ میں واپسی کا وعدہ کر کے گئے تھے۔ نوکری تو میں پہلے بھی کر چکا ہوں، یہ اور بات ہے کہ ماتحتی کے بجائے ایسی افسری ملی ہے کہ اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کامران کو تم نے کہاں چھوڑا ہے؟ جہانگیر نے اچانک ہی وہ سوال کر دیا جو میرے لیے اندوہناک تھا۔ غزالہ پر میرا غصہ اپنی جگہ پر تھا، مگر میں کامران جیسے مظلوم اور معصوم شخص کی بے رحمانہ موت کو آسانی سے فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے لقمہ اپنے حلق میں پھنستا ہوا محسوس ہونے لگا اور چند ثانیوں تک ہم دونوں میں سے کوئی بھی جہانگیر کے سوال کا جواب دینے کی ہمت نہ کر سکا۔ اسے ویرا نے قتل کر دیا، میں نے سوگوار لہجے میں کہا۔ جو کچھ ہوا ہمارے سامنے ہوا، لیکن ہم اس قدر بے بس تھے کہ اسے بچانے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ کامران کے بدن کے ساتھ ہی کار کے بہتیرے حصوں کے چیتھڑے اڑ گئے اور ہم وہاں رک بھی نہ سکے۔ تو کیا بم پھینکا گیا تھا؟ اس پر جہانگیر نے حیرت سے سوال کیا۔ وہ تو تمہاری کار میں تھا نا؟ میری ہی کار میں تھا، کار اسی کے ساتھ تباہ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مجھے دفتر سے دوسری کار لینا پڑی ہے۔ ہوا کیا تھا یہ تم سلطان شاہ سے سن لو۔ اس بدنصیب نے جتنے بابکار انداز میں موت کو گلے سے لگایا ہے، اس کا تصور بھی مجھے آبدیدہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ میری آواز واقعی بوجھل ہو گئی تھی۔ میز کی
فضا یک بیک اداس اور بوجھل ہو گئی۔ سلطان شاہ نے کامران کی موت کا واقعہ دہرانا شروع کیا تو سلمیٰ کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آنے لگے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ بہت مشکل سے اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ اس نے چند گھنٹے پہلے ہی کامران کو زندہ اور چاقو چوبند دیکھا تھا۔ وہ اس کے ماضی سے بھی بہت اچھی طرح واقف تھی، اس لیے اس کا دل گرفتہ ہونا فطری امر تھا۔ کامران کے لیے ہم چاروں ہی افسردہ تھے۔ ہم تینوں کے انتظامی اور انتہا پسند مزاج سے اچھی طرح واقف تھے۔ ویرا کے وحشیانہ حربے کے بارے میں کوئی خاص تعجب نہیں، لیکن سلمیٰ کے لیے وہ ایک انوکھا کتابی واقعہ تھا۔ بارودی جیکٹ کو ریموٹ کنٹرول سے اڑانے کا واقعہ اس کے لیے قطعی فلمی منظر تو ہو سکتا تھا، مگر حقیقی زندگی کا واقعہ نہیں، اور روشن خیال اور تعلیم یافتہ تھی، پھر بھی اس نے جی بھر کے ویرا کو بری طرح کوسا، اور اسی دوران ہم کھانے سے فارغ ہو گئے۔ اس سے آگے غزالہ اور ویرا کے ساتھ آنکھ میں چولے کی کہانی اس نے سنائی، لیکن ان میں ظاہر نہ ہونے دیا کہ کسی مرحلے پر ویرا میری زاد میں آ گئی تھی، مگر میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، سلمیٰ نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ویسے ویرا تمہارے خون کی پیاسی بنی ہوئی ہے، ہمارے گھر کو ملبے کا ڈھیر بنانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر جب تم کامران کے ساتھ جان سے مارنے کا موقع ملا، خود تمہیں وارننگ دے کر اس بد نصیب سے دور بگا دیا۔ دوسری طرف غزالہ بیگم اور تم ایک دوسرے کے لیے 20ویں صدی کے لیلا مجنوں بنے ہوئے ہو، لیکن غزالہ سلطان شاہ سے ملی تو اسے جانے بغیر اپنا الو سیدھا کر کے غائب ہو گئی۔ میں نے تو آج تک ایسی دشمنی دیکھی اور نہ دوستی۔ پتہ نہیں کہ ان دونوں عورتوں سے تمہارے کیسے مراسم ہیں، کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ ویرا کی حرکت تو پھر بھی قابل فہم ہے۔ جہانگیر نے میرا ساتھ دینا چاہا، اس نے ڈینی سے 2 معاہدے کیے تھے۔ اول کہ اگر ڈینی جاز فارماسیوٹیکل کو نہیں چھیڑے گا تو وہ ہم دونوں کو تنگ نہیں کرے گا۔ اس نے ابھی تک اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ روزانہ اس کے آدمی ہمارے گھر پر 2-4 راؤنڈ فائر کر کے اپنی زندگی اجیرن بنا سکتے تھے۔ اس کا دوسرا وعدہ بھی ایسا ہی ہے۔ اس نے ڈینی سے کہا تھا کہ ان دونوں کا جب بھی سامنا ہوگا، حالات کو مغلوب فریق کو پہلی بار معاف کرنا ہوگا۔ اس نے اپنا قول پورا کیا۔ اگلی بار اسے موقع ملا تو ڈینی کو زندہ نہیں چھوڑے گی، مگر ڈینی کو پہلی بار اس کا قرض ادا کرنا ہوگا۔ البتہ غزالہ کا رویہ میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ وہ مکان میں ویرا سے بچ کر فرار ہوئی تھی۔ اگر میک اپ کی وجہ سے سلطان شاہ اسے نہیں پہچان سکا تو وہ تو سلطان شاہ کو اچھی طرح جانتی ہے۔ وہ اپنی شناخت کا ذرا سا بھی اشارہ دے دیتی تو اسے دشمنوں سے پناہ مل سکتی تھی۔ آج کے واقعے پر غزالہ سے میرا دل پھر گیا ہے، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ یہ اگر وہ کبھی سامنے آ بھی گئی تو میرے لیے ایک اجنبی لڑکی ہوگی، صرف دلدار آغا کی نوجوان بیوہ۔ اس سے آگے تعلقات رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ اس میں آ جانے والی تبدیلیوں پر منحصر ہوگا۔ اسے اپنے بھائی کی موت کا علم ہو چکا ہے؟ سلمیٰ نے سوال کیا۔ کیسے ہوتا؟ سلطان شاہ نے سوال کیا۔ غزالہ، ویرا اور ڈینی تینوں ایک مکان کی چھت کے نیچے چکراتے رہے، لیکن کسی بھی ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ غزالہ ماسی کے روپ میں میرے پاس آئی تو میں بدقسمتی سے اسے پہچان ہی نہ سکا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ میری بجائے ڈینی سے ٹکرائی ہوتی تو یہ ضرور اسے پہچان لیتا اور بات وہیں ختم ہو جاتی۔ غزالہ، تمہیں چوٹ دے گئی، اب تمہیں کہیں اور اپنا دل لگانے کی تیاری کرو، سلمیٰ نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرے زخموں پر نمک پاشی کا کوئی بھی موقع وہ ضائع نہیں کرتی تھی۔ اسے تیاری کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری سہیلی ریٹا خود ہی اس کی طرف آ رہی ہے، خاصی خوش مزاج عورت ہے، فی الحال اسی سے دل بہلا رہے گا۔ جہانگیر نے پھر میری طرف داری کی۔ ریٹا کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے یہ بھی سوچ لو کہ تم خود شادی شدہ ہو، سلمیٰ نے ملامت امیز لہجے میں کہا۔ پرائی عورتوں پر نظر رکھنا بدترین گناہ ہوتا ہے، ریٹا کو بھی پرائے مردوں سے دور رہ کر گناہ سے بچنا چاہیے۔ جہانگیر نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ غزالہ کا قصہ تو ابھی تازہ ہے، اب سے پہلے ڈینی غزالہ کا مرد ہوا کرتا تھا۔ تم لوگ آپس میں نہ لڑو، میں نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس بارے میں مجھے جلد ہی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں ایک سائے یا شراب کے پیچھے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ شکر ہے کہ تمہیں جلد ہی خیال آ گیا، سلمیٰ برتن سمیٹتی ہوئی بولی۔ غزالہ تو خیر سے ایک شادی کر کے بیوہ بھی ہو گئی اور تم ابھی تک کمارے بیٹھے ہوئے ہو۔ اس کا وہ فکرہ تیر کی طرح میرے دل میں لگا، مگر میں نے زبان نہ کھولی۔ میں اس وقت شکوہ کرتا تو سلمیٰ زیادہ سخت باتیں کہہ گزرتی جنہیں سہنا شاید میرے بس سے باہر ہوتا۔ وہ میرے نام سے وابستہ ہر عورت کی بدترین دشمن تھی اور ان میں غزالہ سر فہرست تھی۔ وہ برتن سمیٹ کر چلی گئی تو میں سلطان شاہ کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ جہانگیر نے بانپ لیا تھا کہ سلمیٰ کے تند و تیز فکروں نے میرا موڈ خراب کر دیا تھا، اس لیے وہ بھی زبان سے کچھ کہے بغیر ہمارے پیچھے چلا آیا اور وہیں ایک صوفے پر دراز ہو گیا۔ اس وقت میری طبیعت
तबीयत इतनी मुक्तदर हो गई थी कि थोड़ी देर के लिए भी इस घर में ठहरना मुहाल हो रहा था। मुझे अंदाजा था कि मैं दिल पर जबर करके वहाँ रुक गया तो सलमा की जरा सी बदजुबानी पर उस पर इस बुरी तरह अपने दिल का गुबार निकालूंगा कि फिर मुफाहमत की कोई राह बाकी नहीं रह जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये मुश्किल था कि किसी बदमजगी का अंदाजा लगाने के बाद जहांगीर किसी कीमत पर मुझे अपने घर से न जाने देता। इसलिए मैंने मसलहत से काम लेने का फैसला कर लिया। मेरा ख्याल है कि अब तुम लोग खतरात से महफूज हो चुके हो। मैंने सिगरेट सुलगाने के बाद पुरसुकून लहजे में कहा, जहांगीर से गुफ्तगू की इब्तिदा की। देखो डैनी, तुम सलमा के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि वो जुबान की बुरी जरूर है लेकिन दिल की बुरी नहीं है और तुमको भाई की तरह चाहती है। तुमको उसकी किसी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए। मुझे इल्म है कि इस वक्त सलमा ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है लेकिन उसकी जुबान पकड़ना मेरे बस से बाहर था। उसने अपनी बीवी की सफाई में एक लंबी तमहीद बांधी मगर मैंने दरमियान में से ही इसकी बात काट दी क्योंकि इस वक्त मैं इस मौजू को तोल नहीं देना चाहता था। तुम गलत समझ रहे हो। सलमा ने ज्यादती जरूर की है। मैं इसकी नश्तरजनी का आदी हो चुका हूँ। मैंने फीकी और बेजान मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे लिए यहाँ से जाना जरूरी हो गया है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते डैनी। तुम्हारा चेहरा चुगली खा रहा है कि तुम अंदर ही अंदर खोल रहे हो लेकिन बज़ाहिर मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा यहाँ से जाना कतई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि अपनी गलती का एहसास होने पर सलमा तुम्हारे किसी फैसले होने से पहले ही तुमसे माफी मांग ले। सलमा का नहीं, यह गजाला का मामला है। मैंने तहम्मुल से काम लेते हुए कहा, सलमा तो बहुत बाद में जुबान खोली है। मैं फ्लैट में मुंतकिल होने का फैसला करके यहाँ आया था। वो फ्लैट भी तो तुम्हारा ही है, इसलिए मुझसे जिद न करो, मुझे जाने दो। अभी गजाला को शराब करार दे रहे थे, अब उसका क्या मामला पैदा हो गया। गुस्से में आदमी कुछ भी कह सकता है लेकिन बरसों की रियाजत को यूं लम्हों में खाक तो नहीं किया जा सकता। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। गजाला का तुम्हारे मुंतकिल होने से क्या ताल्लुक हो सकता है। वो मेरी किसी बात पर यकीन करने के लिए आमादा नहीं था। तुम बोल रहे हो कि गजाला ने सुल्तान शाह को जो रुका दिया, इस पर तुम्हारे फ्लैट का फोन नंबर लिखा हुआ था जहाँ से मैं कभी कभार इसे दिलदार के घर फोन करता रहता था। गजाला की राग राग से वाकिफ हूँ। इस रुके में मेरे लिए पैगाम पोशीदा है कि मैं इस नंबर पर रहकर इसके फोन का इंतजार करूं। हो सकता है कि मेरी गैर हाजिरी के दौरान वो फोन कर रही हो और जवाब न पाकर मायूस हो गई हो, लेकिन इसे मेरा घर मालूम है, वो यहाँ आ सकती है। तुमसे बढ़कर ये कि आज सुल्तान शाह को अपनी असलियत बता सकती थी। इसने तो तुमसे खुली हुई लातलगी का इख्तियार की हुई है। इसकी क्या मजबूरियां हैं ये तो वही बता सकती है। मैं मुंतकिल होने के बाद फोन पर इससे बात होगी तब पता चल सकेगा कि वो क्यों और कहाँ रुपोश है। ये तुम्हारी हमेशा की आदत है। वो मेरे दलाइल के सामने जिच होकर बेबसी से बोला, तुम जिस बात पर अड़ जाते हो इसके हक में ऐसी ऐसी तावीलें तलाश कर लेते हो कि अपने सामने वाले को लाजवाब कर देते हो। मुझे यकीन है कि तुमने गजाला के दिए हुए रोके से ये कहानी अभी अभी सोची है, वरना खाने की मेज पर तुम गजाला के बारे में इतना सख्त रवैया इख्तियार न करते। तुम यकीन करो या ना करो लेकिन मेरा फ्लैट मुंतकिल होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि वो आज रात ही को मुझसे राब्ता कायम करने की कोशिश करे। मैंने दो टोक लहजे में कहा। सुल्तान शाह मामले की तह तक पहुंच गया था लेकिन वो खुद सलमा को नापसंद करता था, इसलिए इसने मुझे समझाने की कोई कोशिश नहीं की और जहांगीर को आखिरकार हथियार डालने पड़ गए। तुम मेरी काली शराड अपने इस्तेमाल में रखोगे। मजबूर होकर इसने दोस्ती बरकरार रखने की इलामत के तौर पर एक शर्त आयद कर दी। इस बार मैं वाकई हंस पड़ा। क्यों बेवकूफी की बातें कर रहे हो जहांगीर? मैं होटल या किराए के घर में नहीं बल्कि तुम्हारे ही फ्लैट में मुंतकिल हो रहा हूँ। मेरे पास अपने दफ्तर की गाड़ी है। मैं बियाक वक्त दो गाड़ियां तो नहीं चला सकता। तुम अभी तक कहीं ना कहीं फंसे हुए हो। तुम्हारी गैर हाजिरी में सुल्तान शाह को सवारी की जरूरत पेश आ सकती है। शरार ये रख लेगा। उसने इसरार किया और इस बार मुझे खामोश होना पड़ गया। हम दोनों का जुमला साजो सामान फ्लैट ही में था, इसलिए रवानगी के लिए किसी खास तैयारी की जरूरत नहीं थी। बीम गन और एक क्लाशनकोफ के अलावा वीरा से राब्ता कायम रखने वाला मुख्तसर सा ट्रांसमीटर गाड़ी में मुंतकिल करके हम रवानगी की तैयारी कर रहे थे कि सलमा अंदर से आ गई। कहाँ की तैयारी हो रही है? इसने बरामदे में आते ही काटदार लहजे में सवाल किया। इसे अपने साबका रवैये का शायद ना एहसास था और ना मलाल। ये दोनों फ्लैट जा रहे हैं, वो कई दिन से खाली पड़ा हुआ है। जहांगीर ने मुजरमाना एहसास के साथ दबे लहजे में कहा। मैं किसी तलखी से गुरेज करते हुए सफेद करोला से नीचे उतर आया। अलबत्ता सुल्तान शाह शराड का इंजन स्टार्ट कर चुका था। वो तो घड़ी की चौथाई में इस घर से निकल भागने पर तुला
بیٹھا رہتا تھا۔ تم فلیٹ پر پہنچو، میں آتا ہوں، میں نے اسے اشارہ کرتے ہوئے کہا اور وہ کھلے ہوئے پھاٹک میں سے اپنی کار باہر لیتا چلا گیا۔ سلطان شاہ کے اس گستاخانہ فرار پر سلمہ کی تیوریاں چڑھ گئیں اور وہ بپھرے ہوئے انداز میں میری طرف متوجہ ہو گئی۔ دیکھا، اس جنگلی گنوار کو مجھ سے سلام دعا کیے بغیر ایسا بھاگا ہے جیسے مجھے جانتا ہی نہیں۔ اچھا ہوا جو غزالہ نے اسے منہ نہیں لگایا۔ تم بھی اس کے ساتھ رہ کر یا اسے اپنے ساتھ رکھ کر اسی جیسے ہو گئے ہو۔ جاؤ تم بھی اسی طرح منہ اٹھا کر چلے جاؤ، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا۔ تم اندر مصروف تھی، اس لیے میں نے مخل ہونا ضروری نہیں سمجھا۔ اب اگر اجازت ہو تو میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، لیکن تمہارا منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ اس کے تیور بدستور جارحانہ تھے۔ وقت اور حالات کے تھپیڑوں نے سجا دیا ہے، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ ارے میں مذاق کر رہی ہوں، مگر تم تو بھرے بیٹھے ہو۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر بولی، میں نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ جو مجھ سے اتنے ناراض نظر آ رہے ہو؟ جس کی محبوبہ اسے دغا دے جائے وہ کبھی نہیں مسکراتا سلمہ بی بی، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بے وفائی کی چوٹ کھا کر دل مرجھا جاتا ہے، چہرہ سوجا ہوا نظر آنے لگتا ہے، ہونٹوں سے مسکراہٹ چھن جاتی ہے، الفاظ میں شیرینی نہیں رہتی، اور تم چاہتی ہو کہ میں ایسی حالت میں بھی تم کو ہنساتا مسکراتا ہوا نظر آؤں؟ میں انسان ہوں، پتھر نہیں، جو سدا ایک حالت میں رہتا ہے، خواہ اسے ٹھوکروں میں پڑا رہنا دیا پڑ جائے یا اٹھا کر کسی مسجد کی محراب میں سجا دیا جائے۔ یہ دل گرفتہ اور زخم خوردہ ہے، سلمہ جہانگیر نے دخل دیتے ہوئے کہا۔ اس وقت اسے نہ چھیڑو، یہ بپھر گیا تو سنبھالنا دشوار ہو جائے گا۔ جاؤ ڈینی، وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں سر جھکا کر گاڑی میں بیٹھا اور انجن سٹارٹ کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اپریٹس میری جیب میں تھا۔ اس وقت میرے دل میں ویرا سے بات کرنے کی شدید خواہش بیدار ہو چکی تھی۔ میں نے اسے آن کر کے پیسنجر سیٹ پر رکھ دیا۔ اس وقت میں اس سے رابطہ کرنے کی بجائے اس کی کال کا انتظار کرنا چاہ رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ کامران کی موت کے بعد کے واقعات کے بارے میں وہ کسی نہ کسی وقت مجھ سے ضرور بات کرے گی۔ سلطان شاہ فلیٹ پر پہنچ کر جھاڑ پونچھ کا آغاز کر چکا تھا اور ابتدا میری ہی خوابگاہ سے کی تھی۔ میں نے آن کیا ہوا آپریٹر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور لباس تبدیل کیے بغیر بستر پر دراز ہو گیا۔ تم نے وہاں سے نکل آنے کے لیے جہانگیر کو جو کہانی سنائی میرے دل کو لگتی ہے۔ اس نے ہاتھ روک کر قدرے پرجوش لہجے میں کہا، غزالہ جلد یا بدیر تم سے اسی فلیٹ کے فون پر رابطہ کرے گی۔ میں راستے پر تمہاری اسی کلا بازی کے بارے میں سوچتا ہوا آیا تھا۔ اس رکے سے تم نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا ہے جو میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ جنگلی گنوار میرے ذہن میں سلطان شاہ کے لیے کہے ہوئے سلمہ کے الفاظ گونجے اور میں نے اس سے کہا، وہ ایک افسانہ تھا سلطان شاہ جس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ غزالہ اگر غلطی سے فون کر بھی بیٹھے تو تم اسے ٹال دینا۔ فی الحال میں نہ اس کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں اور نہ اس کی آواز برداشت کر سکوں گا۔ اس کے بارے میں تو اب وہی خبریں مستند ہوں گی جو کل دوپہر کو ڈی ایس پی سرور لودھی سے ملیں گی۔ اس سے پہلے میں اس عورت کے بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتا۔ اس وقت اگر کسی کی ذات سے مجھے سکون مل سکتا ہے تو وہ بس ویرا ہی ہو سکتی ہے جس کی آواز کے انتظار میں نے آپریٹس آن کر رکھا ہے۔ وہ ترہم امیز نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں تمہاری ذہنی کیفیت کو بخوبی سمجھ رہا ہوں۔ میں تم کو حکم نہیں دے سکتا، لیکن یہ التجا ضرور کر سکتا ہوں کہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرو۔ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ اب نظر آ رہا ہے وہ شراب ہو۔ مجھے مت بہلاؤ سلطان شاہ، اور اندر سے میری بوتل اور پانی اور گلاس لے آؤ۔ سلطان شاہ کسی وفادار خادم کی طرح خاموشی کے ساتھ چلا گیا اور چند ہی منٹ بعد میری مطلوبہ اشیاء میرے سرہانے رکھ کر ایئر کنڈیشن چلا دیا۔ وہ میری خوابگاہ کا دروازہ بند کر کے چلا گیا تو میں نے جوتے اتار کر اپنے لیے پہلا گلاس تیار کر لیا جو بہت زیادہ تیز اور تلخ تھا۔ سنہری رنگ کا وہ مہلک سیال ہی اس وقت مجھے مدہوش کر کے میرے ذہن کے رشتے ہوئے زخموں کو کچھ سکون دے سکتا تھا۔ اس وقت میری حالت اس دل شکستہ کھلاڑی سے بھی بدتر تھی جس نے فتح کی لکیر کے اس پار اپنی محبوبہ سے ملنے کی امید میں اپنی ساری قوت اور صلاحیتیں صرف کر کے ٹریک پر دوڑ لگائی ہو، لیکن سب سے آگے نکلنے کے بعد دوڑ ختم ہونے پر اسے کوئی زہریلی ناگن اپنی منتظر ملی ہو۔ محبوبہ اور زہریلی ناگن ہی دو متضاد جذبوں کی علامتیں ہو سکتی تھی، ایک سراپا مہربانی محبت امیز نرم خو اور حیات آفریں، لیکن دوسری نفرت انگیز تند خو اور ہلاکت آفریں جس کے کاٹے کا علاج بھی ممکن نہیں تھا۔ دس از ویرا کالنگ فار ڈینی اوور۔ کچھ دیر بعد کمرے کی فضا میں ایک دھیمی دھیمی خوابناک آواز گونجی اور میں نے ہڑبڑا کر اپنا سر جھٹک دیا۔ میں نے آپریٹس کی طرف دیکھا تو اس کی پاور آن ہونے والی سرخ بتی روشن تھی، مگر میں یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ آواز آپریٹس سے ہی ابری تھی یا وہ میرے مخمور اور شکست خورد
سرسپردہ ذہن کی پیداوار تھی۔ الکوہل معدے میں جاتے ہی جمی لائٹ کی بیٹی میرے سر پر سوار ہونے لگی تھی۔ وہی دھیمی اور خوابناک آواز دوبارہ ابھری تو اس بار میں آپریٹس ہی کی طرف متوجہ تھا اور وہ آواز واضح طور پر اس میں سے آئی تھی۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ اس نے فتح کے احساس کے ساتھ آپریٹس اٹھا لیا۔ ڈینی ریسیونگ یور کال ویرا ڈارلنگ اوور۔ میں نے اپنی ترنگ میں کال کا جواب نشر کیا تھا۔ اوہو، وہ شاید میری آواز سن کر چونک پڑی تھی۔ شاید تم شغل کر رہے ہو، ابھی تو سورج بھی غروب نہیں ہوا، پھر یہ بے اعتدالی کس خوشی یا صدمے میں کر رہے ہو؟ میرا تو خیال تھا کہ اس وقت صرف میرا ہی دماغ خراب ہوا ہے۔ اوور۔ ویرا کا وہ انکشاف میرے لیے دلی مسرت کا باعث ثابت ہوا۔ اس کے اور میرے درمیان حد سے زیادہ ذہنی ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ مجھے توقع تھی کہ وہ کسی وقت مجھ سے ضرور بات کرے گی اور اس کی کال آ گئی تھی۔ اس وقت جو کچھ میں کر رہا تھا وہی ویرا بھی کر رہی تھی۔ وہ نامہربان ہو کر بھی مجھ پر اتنی مہربان تھی کہ اس نے کامران کو ہلاک کرتے ہوئے مجھے زندہ بچ نکلنے کے لیے پوری مہلت دی تھی، اور جس ہستی کو میں مہربان تصور کیے بیٹھا تھا وہ اپنی دوشیزگی کو بےبگی کی چادر میں لپیٹ لینے کے باوجود مجھ سے دور بھاگی جا رہی تھی، جیسے میرے لیے اس کے سوا کوئی اور انتخاب ہی نہ ہو۔ ہم ایک دوسرے کے دشمن نما دوست ہیں ویرا ڈارلنگ، اور ایک دوسرے کو فریب دینے کی بجائے خود ہی کو دھوکے دیتے رہتے ہیں۔ میں تمہارا ممنون ہوں کہ آج تم نے ڈنکے کی چوٹ پر اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں نے بھی تمہاری پشت پر گولی نہ چلا کر آج کا حساب آج ہی بے باک کر دیا۔ اوور۔ تم جھوٹے ہو، تم کہاں موجود تھے؟ میں نے تو آج تمہارا سایہ بھی نہیں دیکھا۔ اوور۔ اندر میں ہر قدم پر تمہارا تعاقب کر رہا تھا، باہر تم نے میرے سامنے بوڑھے چوکیدار کو اپنے نرم و نازک وجود کی مار سے اپنی کار کی عقبی نشست پر بے ہوش کیا تھا۔ تم ہر وقت میرے نشانے پر تھی، لیکن میں نے تم کو معاف کر دیا۔ تم نے کامران کو مارا تھا، لیکن میں نے اس کے بدلے میں انطونیو کو ہلاک کر دیا۔ غزالہ نہ تمہارے ہاتھ آ سکی اور نہ میں کامیاب رہا۔ اس اعتبار سے آج کا مقابلہ بالکل برابر رہا۔ اوور۔ اوہ، تو انطونیو کو تم نے مارا تھا؟ اس کی آواز کرب امیز تھی۔ وہ میرا بہت اچھا دوست تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ ماسی کے روپ میں فرار ہونے والی غزالہ کا شکار ہوا ہے، پھر تو ٹائروں کو بھی تم ہی نے فلیٹ کیا ہوگا۔ تم واقعی مکار اعظم ہو ڈینی۔ اوور۔ آج کی تاریخ میں جو ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، ہم دونوں کا کامیابیوں اور ناکامیوں کا اسکور برابر ہی رہا ہے۔ میں نے تمہاری نیت دیکھ لی، تم نے مجھے آزما لیا۔ ہم دونوں ہی اپنے قول کے پکے ہیں، پھر ایک بار مل بیٹھنے میں کیا مذائقہ ہے؟ اوور۔ ہمیں مل ہی لینا چاہیے۔ اس کی آواز دل کی گہرائیوں سے ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں انطونیو کا سوگ منا رہی ہوں اور تم شاید غزالہ کے فراق میں سلگ رہے ہو۔ ایک دوسرے کا درد بانٹ کر شاید ہم کام کے بارے میں بھی کچھ باتیں کر سکیں۔ اپنا پتہ بتاؤ، میں فوراً ہی وہاں پہنچتی ہوں۔ اوور۔ یہاں سلطان شاہ بھی ہے، وہ رنگ میں بھنگ ڈالے گا۔ میں نے ہیلا جوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، تم مجھے اپنا ٹھکانہ بتا دو، میں آ جاتا ہوں۔ اوور۔ جب تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں تو میں تم پر کیسے بھروسہ کر سکتی ہوں؟ اوور۔ ویرا کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ چلو پھر اپنے اپنے ٹھکانے کو ایک دوسرے سے پوشیدہ رکھتے ہوئے ہم کہیں اور مل لیتے ہیں۔ میں نے تجویز پیش کی، ہم ایک دوسرے کے وعدوں کو آزما چکے ہیں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ کم از کم آج کی رات تم میری امان میں رہو گی، اور امید کرتا ہوں کہ تم بھی کوئی چال بازی نہیں کرو گی۔ اوور۔ یہ دو ناکاموں کی عجیب و غریب ملاقات ہوگی، پھر بھی ہمیں ایک بار مل لینا چاہیے۔ میں ہالیڈے ان کے لاؤنج میں آ رہی ہوں، تم بھی وہیں پہنچو۔ اوور۔ اس حالت میں ہمیں لاؤنج کے بجائے کسی کمرے میں مذاکرات کرنے ہوں گے۔ تم غیر ملکی ہو، اسی ہوٹل میں ایک کمرہ بک کرا لینا۔ اوور۔ وہ سب ہو جائے گا، تم گھر سے تو نکلو، اور ہاں کوئی چیز ساتھ نہ لانا، میں تمہاری اچھی طرح جامع تلاشی لوں گی۔ اوور اینڈ آل۔ اپریٹس آف کرتے ہوئے میں زیر لب مسکرایا۔ اس شام وہ میری پہلی حقیقی مسکراہٹ تھی۔ مجھے تیار ہوتا دیکھ کر سلطان شاہ آ موجود ہوا اور سرتاپا میرا جائزہ لیتے ہوئے بولا، اب کہاں کی تیاری ہے؟ ذرا ہالیڈے ان تک جا رہا ہوں۔ میں نے اسے ویرا کے بارے میں بتائے بغیر کہا، تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتے ہو، لیکن کچھ پتہ نہیں کہ تمہیں کب تک باہر انتظار کرنا پڑے۔ اس نے لاکھ قریدنا چاہا، لیکن میں نے اسے اصل پروگرام کی ہوا بھی نہ لگنے دی، اور آخر کار چند منٹ بعد ہم دونوں ہی کی سیاہ شراٹ میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان شاہ کار ڈرائیو کر رہا تھا اور میں اس کے برابر والی نشست پر ہوا سے سرور لے رہا تھا۔ غزالہ کے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ کئی منٹ تک خاموشی کے ساتھ کار چلانے کے بعد آخر کار سلطان شاہ اپنی زبان کی خارش سے مجبور بول ہی پڑا، میں اس کے بارے میں زیادہ سوچ کر اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس کا نام آج ایک پھانس بن کر
کر میرے دل میں چبھ رہا ہے۔ میں نے اسے ٹوٹ کر چاہا اور اپنی محبت کو حاصل کرنے میں ناکام رہا، اس لیے بار بار اس کا ذکر میرے زخموں کو نہ کریدو۔ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میں ہر ممکن کوشش کر چکا ہوں، اب غزالہ کی باری ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔